السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ جب چھوٹے بچے مساجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو پہلی صف میں کھڑے کچھ بہت بڑے لوگ ان کو دھکیل کے پچھلی صف میں کر دیتے ہیں یا ان کو دھکیل کے خود ان کی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایون دو کہ صف بن چکی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی آگے ان درمیان میں کھڑے بچوں کو بہت بے دردی سے کھینچ کے پیچھے کرتے ہیں، جس سے ان بچوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور شاید وہ بچہ اس رویے کے بعد دوبارہ کبھی مسجد کا رخ بھی نہ کرے۔ اور اکثر آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی انسان اپنا بچہ ساتھ لے آتا ہے مسجد، اس کو نماز کا طریقہ سکھانے یا اس کو بتانے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے نا، اب باپ نماز پڑھ رہا ہے یا جو بھی اس کو ساتھ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ بچہ صفوں کے بیچ میں بھاگ رہا ہے یا وہ بچہ شور کر رہا ہے، تو نماز ختم ہوتے ہی لوگوں کا شور پڑ جاتا ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ مت لایا کرو، یہ شور کرتے ہیں، یہ ہماری نمازیں بھی خراب کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ ڈائریکٹلی بچوں کو منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ بچوں تم مسجد نہ آیا کرو، تم آتے ہو تم ہماری نماز بھی خراب کرتے ہو۔ تو یہاں پہ مجھے وہ مجنوں کی مشہور زمانہ بات ایک یاد آ گئی کہ جب وہ لیلا کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، ادھر ادھر پھر رہا تھا، بھٹک رہا تھا، تو وہ ایک نمازی آدمی کے آگے سے گزرا تو اس نمازی آدمی نے نماز توڑ کے اس مجنوں کو تھپڑ لگایا اور کہا کہ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تو میرے آگے سے گزر گیا؟ تو مجنوں نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا اس کو۔ مجنوں نے کہا کہ میں تو اپنی لیلا کے عشق میں تیرے آگے سے گزر گیا، مجھے تو نظر نہیں آیا نماز پڑھتا ہوا، لیکن لیلا کو جس رب نے بنایا ہے تو اس کی نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کے آگے سجدہ کر رہا تھا، تو میں تجھے کیسے نظر آ گیا؟ تو یہاں پہ بھی یہ جملہ فٹ بیٹھا ہے کہ بچے اگر آ بھی جاتے ہیں نا مسجد نماز پڑھنے تو ان کو روکا ٹوکا نہ کریں، ان کو کھینچ کے صفوں میں سے نکالا مت کریں۔ کیا ہوتا اس بچے کے دل میں سے کیا نکلتا ہے اور وہ اس کے دل میں سے نکلی ہوئی بات آپ کو جا کے کس جگہ پکڑے گی آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ آخر اگر ہم دیکھیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، ایسا ہوتا اس لیے ہے کہ جب پڑھی لکھی سوسائٹیز میں بھی نا شعور کی کمی ہوتی ہے، لوگوں کو شعور نہیں ہوتا، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آج اگر ہم ان بچوں کو مسجد کی صفوں سے نکال کے اگر باہر کر رہے ہیں تو کل کو یہ بچے مسجد میں آنے سے بھی ڈریں گے، کل کو یہ بچے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرنے سے بھی ڈریں گے۔ تو کیا وہ لوگ جو بچوں کو مسجد میں پکڑ کے جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ اس چیز کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، اس چیز کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں کہ کل کو اگر بچہ مسجد میں ان کی وجہ سے نماز پڑھنے نہ آئے یا مسجد میں آنے سے ڈرے اس بات سے کہ مجھے پھر نکال دیا جائے گا، مجھے پھر ڈانٹا جائے گا، کیا ہم میں اتنی سخت ہے کہ ہم اس بچے کے مسجد نہ آنے کا بوجھ اپنے سر پہ رکھ سکیں، اس بچے کے مسجد نہ آنے کا بوجھ اپنے دل پہ رکھ سکیں؟ کیا اس کی ذمہ داری آپ اٹھا سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں اور غور کریں۔ ہماری ایک بات کی وجہ سے کسی بچے کا نماز پڑھنے یا مسجد آنے سے دل ٹوٹ جائے تو ہمیں اس کی کیا سزا مل سکتی ہے؟ ذرا غور کیجئے اس بات۔ اللہ پاک ہمارے لہجوں میں نرمی پیدا فرمائے اور ان باریک معاملات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔